سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی ترقی برآمدات بورڈ کا اجلاس ہوا ہے۔ وزیراعظم نے ملک کی برآمدات کو $60 ارب سالانہ پر پہنچانے کا ہدف دے دیا۔ وزیراعظم نے اجلاس میں کہا کہ وزارت تجارت اور متعلقہ ادارے 3 برس میں برآمدات کے $60 ارب کے ہدف کے لیے اقدامات کریں۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ برآمد کنندگان کے مسائل کو آئندہ 2 ہفتے میں حل کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ شپنگ سے متعلق مسائل کو فوری حل کر کے یورپ اور امریکہ پاکستانی سامان کی ترسیل کا دورانیہ کم کیا جائے۔ پاکستانی اشیاء کی برآمدات میں اضافے کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جدت اور برانڈ ڈیولپمنٹ پر کام کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے سب کو محنت کرنا ہے، معیاری بیج اور زرعی اجناس کی مزید پروسیسنگ کر کے ان کی برآمد یقینی بنائی جائے۔ گجرانوالہ، گجرات، نارووال، سرگودا، خوشاب میں موسلا دھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ کشمیر میں بھی اکثر مقامات پر بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ جی ہاں، گجرانوالہ شہر اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش کے بعد شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور اہم شاہراہوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے۔ سیالکوٹ روڈ، منیر چوک، گیپ چوک سمیت جی ٹی روڈ پر بارش کے پانی کی نکاس جاری ہے۔ بارش سے گیپکو کے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے، بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہے۔ گجرات میں بھی بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، پانی گھروں میں داخل ہونے سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سرگودا، جہلم، نارووال، شکرگڑھ، خوشاب بھی موسلادھار بارش وقفے سے یہاں پر بھی جاری ہے۔ ادھر آزاد کشمیر میں بھمبر، نکیال، سماہنی میں بھی رات سے کبھی تیز اور کبھی ہلکی بارش ہو رہی ہے، جس سے ندی نالوں میں طغیانی پیدا ہو گئی ہے۔ سندھ میں موسم ابرآلود ہے، گرمی اور ہبس سے معمولات زندگی متاثر ہیں۔ لاہور شہر میں صبح سویرے ابر کرم خوب جم کر برسا، گرمی اور ہبس کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ اس وقت بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز حفصہ عثمان سے۔ آج بالکل لاہور کا موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے۔ صبح سویرے سے جو ہے وہ بارش کا سلسلہ شروع ہوا، جس نے گرمی اور ہبس کا زور جو ہے وہ توڑ دیا۔ بہت خوشگوار موسم ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی سورج اور بادلوں کے درمیان جو ہے وہ آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ کبھی سورج جو ہے وہ بادلوں پہ حاوی ہو جاتا ہے تو کبھی بادل جو ہے وہ سورج پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے بھی الرٹ جاری کیا ہے کہ 25 جولائی تک جو ہے وہ اسی طرح سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج جو ہے صبح سویرے جو بارش ریکارڈ کی گئی تقریباً 47 ملی میٹر جو ہے وہ بارش لاہور میں ریکارڈ کی گئی، اور اسی طرح سے محکمہ موسمیات سے ہماری بات ہوئی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ لاہور شہر میں مزید بارش ہو سکتی ہے۔ جی، کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران موسم مرطوب اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ شام یا رات میں بوندا باندی اور ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ صبح 8 بجے ہوا میں نمی کا تناسب 80% رہا۔ سمندری ہوائیں 21 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ پشاور میں گرمی اور ہبس کا راج برقرار ہے، جس کے باعث اصل درجہ حرارت سے زیادہ گرمی محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مزید بتا رہی ہیں نمائندہ جیو نیوز عروبہ ابراہیم۔ جی، پشاور میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود ہے، جبکہ گرمی اور ہبس کا راج برقرار ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کے باعث درجہ حرارت زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 76% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بالاکوٹ میں 17 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ بنیر میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر مقامات پر بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ جی، آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے۔ نظر ثانی میں مخصوص نشستوں کا 12 جولائی کو فیصلہ واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو بن مانگے نشستیں دی گئیں۔ مسلم لیگ نون پہلے ہی مخصوص نشستوں پر فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر کر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی نے حامد رضا الیکشن کمیشن، سنی اتحاد کونسل سمیت 11 افراد کو فریق بنایا ہے۔ موقف اختیار کیا ہے کہ چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا نے بطور آزاد امیدوار انتخابات میں حصہ لیا۔ سنی اتحاد کونسل سے کسی نے الیکشن نہیں لڑا تو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ تحریک انصاف نے درخواست دائر نہیں کی، نہ فریق بنے۔ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ پیپلز پارٹی نے اپنی اپیل میں فیصلے سے متعلق سوالات بھی اٹھائے ہیں۔
FIA نے گرفتار PTI ترجمان رؤف حسن کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش کر دیا ہے. PTI کی جانب سے وکیل لطیف کھوسا عدالت پیش ہوئے. FIA پروزیکیوٹر نے رؤف حسن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر دی. پروسیکیوٹر نے کہا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ڈیوائسز برآمد کرنی ہے. ڈیوائسز ملیں گی تو مزید تفتیش ہوگی. FIA کیس میں 30 روز تک جسمانی ریمانڈ کیا جا سکتا ہے. وکیل لطیف کھوسا نے رؤف حسن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی مخالفت کر دی. کہا تحریک انصاف کا آفس سیل کر دیا تھا. ہائی کورٹ میں کیس ہے. فل کورٹ کی 11 ججز نے کہا کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور رہے گی. ابھی براہ راست دیکھیے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کروں گا ان لوگوں کا سائنڈ جنہوں نے یہ ریکوزیشن بھیجا, ایجنڈا بھی خود ترتیب دلوایا, اس پر اجلاس طلب ہو گیا. اب اجلاس ہو گیا, میں ہاؤس میں 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کر بطور اسپیکر منتظر رہا کہ یہ لوگ آئیں گے جنہوں نے اس ایوان کے اندر حلف لیا ہے, جنہوں نے اسپیکر کے الیکشن کو کنٹیسٹ کیا ہے, اپنا نمائندہ کھڑا کیا ہے, ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں حصہ لیا ہے, لیڈر آف اپوزیشن نامزد کیا ہے, اس کے لیے لیڈر آف اپوزیشن کا چیمبر, ان کے لیے گاڑی, ان کے لیے سٹاف, ان کے پیز اینڈ پرکس لیے ہیں, پارلیمانی لیڈر کا دفتر, ان کے لیے گاڑی, سٹاف, پیز اینڈ پرکس لیے ہیں. یہ سب کچھ لینے والے وہ اشخاص ہاؤس کے اندر آئیں گے اور اپنے فرائض منصبی ادا کریں گے کہ یہ اجلاس ہم نے طلب کیا. اب اس کے بعد ان میں سے 60 اراکین ایوان کے اندر آتے ہیں, اس کی گیلری میں جاتے ہیں, وہاں پہ رولز کال پڑا ہے, اس کے اوپر اپنی اٹینڈنس لگاتے ہیں. اٹینڈنس لگانے کے بعد ٹریول الاؤنس بحیثیت اجتماعی 60 کے قریب افراد, وہ پاکیزہ لوگ, وہ اعلیٰ منصب پر بیٹھے لوگ, وہ سیلف رائٹیسنس کے دعوے دار لوگ, ایک ٹریول الاؤنس, ایک ڈیلی الاؤنس لینے کے لیے آ کے اندر چیٹ کر جائیں, حاضری لگا جائیں, اور حاضری لگانے کے بعد وہاں سے چلے جائیں, ایوان کے اندر مت آئیں. اس پر ایک جملہ بھی نہ کہیں آ کر یہ 60 کے 60 افراد کہ وہ کون سی مہنگائی ہے جس پر عوام الناس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے وہ تجاویز دیں گے, آ کر وہ تنقید کریں گے حکومت پر, وہ آ کے بات کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے کوئی بہتری ہو سکتی ہے. 3.5 کروڑ روپے کا خرچہ صرف اس بات کے لیے کہ وہ یہ اسمبلی کا, پبلک ایکسچیکر کا پیسہ, آپ کا, میرا پیسہ اس بے دردی کے ساتھ مال مفت دلے بے رحم بنا کر اس کو لٹایا جائے گا, صرف TADA لیے جائیں گے. یہ 60 افراد جن کے نام میں نے کل اسمبلی کے فلور پر بھی بیٹھ کر بتائے, یہ صرف حاضریاں لگا کر وہاں سے یہ صاحبان وہاں سے چلے گئے. اور میں نے 3 دفعہ ان کے بندوں کے پاس بھجوایا کہ یہ آپ کا ریکوزیشن اجلاس ہے, اس اجلاس پر آپ کی طرف سے طلب کیا گیا ہے, ممکن نہیں ہے کہ حکومت قرم پورا کرے, آپ کے فرائض منصبی میں ہے. جتنی بھی ہماری چیکرڈ ہسٹری ہے کہ کبھی تعطل آتا رہا پارلیمان اور اسمبلیوں کی زندگی میں, لیکن یہ از اے کیس آف فرسٹ امپریشن. یہ ایسے نہیں جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے. میں 2014 سے لے کر آپ کے سامنے یہ ساری تفصیل رکھ سکتا ہوں کہ اگر میں حکومت میں ہوں تو اسمبلی کا وجود رہے, اگر میں نہیں ہوں اور میں ڈی چوک پر کنٹینر لگا کر وہاں پر بیٹھ جاؤں گا, میں کوئی حکومت کا ترجمان نہیں, لیکن میں اسمبلی کی کارکردگی کے حوالے سے بات کرنے کا مجھے یہ حق حاصل ہے. میں کوئی تنقید کسی ایک سیاسی جماعت پر نہیں کر رہا. اگر یہ رویہ مجھے بہت عزیز ہے, پارلیمانی نظام بہت عزیز ہے, میں کریشن آف ووٹ ہوں, میں گارڈین ہوں اس ہاؤس کا جس کو میں نے ان رولی نہیں ہونے دینا, جہاں پر لوگوں کو گالیاں میں نے نہیں دینے دینی, میں نے جمہوری روایات کا قتل نہیں ہونے دینا. میں وہاں پر بیٹھ کر کس طرح سے یہ اجازت دے سکتا ہوں کہ چند راؤڈی ان رولی ممبرز لوگوں کی دستاریں اچھالیں گالیاں دے کر, ننگی غلیظ گالیاں, ولگیرٹی کی آخری حد. یہ اجازت آپ جانتے ہیں کہ 4 سے 5 ماہ کی یہ اسمبلی چلی,
मेरे पर हुकूमत के लोगों की तनकीद थी कि ये स्पीकर ऑपोजिशन को ज्यादा टाइम देते हैं। मैं समझता था, मैं जेलसली गार्ड करता था आपको, लेकिन मैं गार्ड आपको इसलिए नहीं करता कि आप लोगों की बहनों बेटियों के नाम लेकर उनको गंदी गलीज गालियां दे। वो रिकॉर्डिंग्स मैं आज पब्लिक कर दूं मीडिया में, मैं दावे से कह सकता हूं कि आप अपने घरों में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। जिस तरह की गलाजत आपकी जुबानों से वहां पर निकलती रही, अनकॉल्ड फॉर, अनप्रोवोक्ड, बगैर इश्तियाल में किसी को लाए, मैंने कभी इस तरह की बेहूदगी होते देखी नहीं। इसके बाद मैंने आज लॉ डिपार्टमेंट को एक खत लिखा है, क्योंकि ये अपनी नोयत का पहला वाकया है कि हुकूमती इजलास बुलाए जाते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कोरम को पूरा करना। ऑपोजिशन के लोग जा बेजा मौका देखकर, जब प्रोसीजर में भी गुंजाइश भी नहीं होती, अगर हुकूमती थिन प्रेजेंस हो तो फौरी पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे पॉइंट आउट करके उसको खत्म करवाते हैं, लेकिन कोरम्स की निशानदेही करके कि जी कोरम कम है। लेकिन आपने इजलास तलब करने के बाद एक बंदा भी इजलास का, क्या ये पैसे जो मेरे और आपके टैक्सेस के पैसे हैं, जो मेरे और आप जैसे गरीब आदमी जो 30, 40, 50 हज़ार रुपया भी कमाता है वो भी पे करता है कि मैं अपने नुमाइंदगान चुनकर भेज रहा हूं, वो बुर्दबारी के साथ, वो इस्तकामत के साथ, वो पार्लिमानी रवायात के मुताबिक। ये जब आप गाली देते हैं तो ये गाली अगर जितने ऊंचे अवान में दी जाती है, ये ट्रिकल डाउन करती है, ये नीचे आती है, ये गली मोहल्ले में आती है, ये बाजार में आती है, घर के कूचो मकान के अंदर आती है। ये गाली की रवायत आपने डाली, बट इट विल नॉट बी अलाउड इन माई असेंबली इन एनी सर्कमस्टेंसेस। मैं गालियां बकने की इजाजत किसी सूरत नहीं दे सकता। इसके साथ मैंने आज ये लॉ डिपार्टमेंट को लिख के भेजा है कि ये अपनी नोयत का पहला केस है कि ऑपोजिशन ने रेक्विजिशन दी हो और रेक्विजिशन देने के बाद वहां पर आके बेईमानी करके, चोरी चकारी करके, हाजिरी लगाकर, ये मुतकब्बर किस्म के जो अपनी सेल्फ राइटियसनेस पर दावेदार हैं कि ये बाहर सूरत हर हाल में अपनी इस बात के ऊपर इनका क्लेम रहता है कि हम जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, बाकी किसी बात की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन्स के सामने। आप देख सकते हैं कि ये 60 लोग हाजिरियाँ लगाने के बाद, और कितनी अमाउंट होगी TADA की, चंद हज़ारों में होगी, वो एक एक फ़र्द ने लिए और अपनी जेब में डाले और लेकर चले गए। आज मैंने लॉ डिपार्टमेंट को ये एक लेटर लिखा है कि लॉ डिपार्टमेंट मुझे इस पे एडवाइस करे, लॉ डिपार्टमेंट इस पे मुझे एडवाइस करे कि ये जो इस किस्म का वाकया जिसमें हाजिरी लगाकर बाहर निकल जाना और इजलास पे खुद तलब किया वो, तो इसमें क्या इनके ये इस एक्ट को हम कैसे डील कर सकते हैं, व्हाट कुड बी लीगली राइट, क्या इसका दुरुस्त तरीका होगा करने का। ये मुकदमा मैं आपके सामने रख रहा हूँ एक छोटी सी मिसाल के साथ। कहानी मेरे पास पड़ी है, मैं 2014 से असेंबलीज की ये बेतौकीरी देख रहा हूँ। मेरे देखने में वो जावेद हाशमी साहब की वो तकरीर, जहाँ पर मुझे आज भी मेरे हाफजे में गूंज कर आती है कि जिसमें बताया गया कि कैसे होगा और क्या होगा, और उसका इस्तीफ़ा देकर वहाँ से चलना, फिर असेंबली के बाहर वो कब्रें खोदना, फिर मुहासरा करना, फिर वो गुंडे और गूंज लाकर करूने वस्ता का दौर याद कराना कि जत्थे लश्कर बंदी करेंगे, आकर जत्थे बंदी करेंगे, लश्कर लेकर आएंगे और दारुल खिलाफे का मुहासरा करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुदती कब्रें, वो PTV पर होते हमले, इस्लामाबाद दारुल खिलाफे और पार्लियामेंट को मतरूक करने की आपकी वो साजिश जो 2014 से चल रही थी, ये साजिश हमने होते देखी। हमारे सामने, हमने जिंदा और जावेद तारीख का हिस्सा हैं। आपने अपने तौर पर जितनी तबाही उतारनी थी इन असेंबलीज की, इस जमहूरी रवायात की, इन इलेक्शंस के सिस्टम की, भाई 4 हल्के खोल दो, हम इलेक्शंस ट्राइब्यूनल में नहीं जाएंगे। मैं किसी जमात की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं असेंबली का, ऐवान का मुकदमा लड़ रहा हूं। अगर असेंबली को मतरूक करने में किसी सियासी जमात का किरदार होगा, कमा हक्का हूं, मैं अपनी आवाज और अपना फराइज अदा करता रहूंगा, बताता रहूंगा कि कहां पर किसकी गलती। यहां पर
آپ کی بڑی غلطی ہے. 10 سال ہو گئے, ایک دہائی میں آپ نے اس جمہوری نظام پر جو خودکش حملے کیے ہیں, جو شب خون مارے ہیں, وہ کہانی 2014 سے شروع ہو کر آج تک رکنے کا نام نہیں لے رہی. مجھے ٹوکن پروٹیسٹ پہ کوئی اعتراض نہیں, آپ کریں, اسمبلی کے باہر بیٹھے, بڑی اچھی بات ہے. میں نے خود کیا ہے, میں نے اس پروٹیسٹ کی انتہائی شکل کی ہے. میں اس اجلاس کو اٹھا کر کسی اور جگہ لے کر گیا ہوں احتجاجن, بطور اپوزیشن کے رکن کے ان اسمبلی کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر احتجاج کیا ہے, لیکن ایک پارلیمانی دائرے میں رہ کر کبھی گالی نہیں دی تھی کسی کو. یہ گندی ننگی گالیاں ناقابل برداشت ہے. تو میں نے ان کو 24 گھنٹے کا لا والوں کو لکھ کے بھیجا ہے کہ مجھے اس پر بتائیں, اینڈ مائنڈ اٹ, آئی ول ٹیک اے سیریس اوفینس ٹو اٹ. اور یہ جو آپ نے حرکت کی ہے, پورے اسٹیٹ ایکسچیکر کا پیسہ, یہ خط جو میں نے لکھا ہے آج ان کو, اس کی کاپی بھی میں آپ کو دے رہا ہوں. اور میرا مقصد صرف یہاں پر کسی کی تصحیح کرنا نہیں, صرف پبلک ڈومین میں لے کر یہ آنا اور یہ بتانا کہ کہیں یہ روایت نہ بن جائے, یہ پریکٹس نہ بن جائے. آپ کے میرے ہارڈ ارنڈ پیسے, ان کے پیڈ ٹیکسز, اس کو اس طرح سے کوئی غیر سنجیدہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے عوامی مسائل کے ساتھ, ٹوٹل پٹیشنز ان کی میں نے کل چیک کیا. میں نے کہا یہ شور تو سنوں کیا ہے, کہیں وہی 2014 والی کہانی تو نہیں دہرائی جا رہی کہ کتنے مقدمات ہیں جو الیکشن ٹریبونل کے اندر ہیں, اور اگر ان کا فیٹ ڈٹرمن بھی ہو جائے تو کیا حکومت کے کسی معاملے پر کوئی فرق پڑے گا؟ ان کی اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی. یہ میں نے دیکھا تو میں اپنا سر پیٹ کر رہ گیا. ٹوٹل دائر کردہ مقدمے 36 ہیں ان 4 اسمبلیوں کے, سب کے سب بھی اگر میں کہوں الیکشن ٹریبونلز میں فیصلے, وہ جو چھوٹی موٹی کہیں پر کوئی ارریگولیرٹی ہے, کہیں پر نان پرفارمنس آف ڈیوٹی ہے, کہیں ٹیبولیشن کے کاؤنٹ میں کوئی 10-20 کا فرق ہے, کہیں کاؤنٹر فائلز کے اندر کوئی چھوٹی موٹی کوئی 19-20 کی بات ہے, بات کا بتنگڑ بنا کر جمہوری اداروں کا قتل عام نہ کریں. ایز لانگ ایز وی اسٹینڈ ایز اے اسپیکر, میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے پبلک ڈومین میں یہ مقدمہ لے کر جاؤں گا. میں کوئی سائلنٹ اسپیکٹیٹر نہیں ہوں. میں نے 2002 سے اس ایوان کا حصہ ہوں. اس کے رولز کے لیے, ان کے جمہوری روایات اور قدروں کے لیے, اس کی سینکٹٹی کے لیے, عوامی نمائندگان کے حق کے اس تقدس کے لیے, اس عوام کے تقدس کے لیے میں نے 25 سال اپنی زندگی کے دیے ہیں. ان کو میں ضائع نہیں کرنے دوں گا. آخری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس طرح کی جو قوانین بنتے ہیں ان کے مقاصد ہوتے ہیں. اگر یہ حق دیا گیا ہے کہ اپوزیشن حزب اختلاف اجلاس کی طلبی میں ایک طلبی نامہ بنا کر اسپیکر کے پاس بھیج سکتی ہے, اگر آپ اس کو اس طریقے سے چیٹ کریں گے تو پھر یہ سسٹم روز بروز دگرگوں ہوتا چلا جائے گا, اس کی افادیت ختم ہوتی چلی جائے گی. یہ میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا. بہت شکریہ جناب. جی پلیز 1 by 1 آپ کر لیں. سلیم صاحب نے دے دیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بڑی اہم بات آپ نے کی. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ایک تو آپ جن 60 بندوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کی کھل کے بات کریں کس پارٹی سے کون تعلق ہے, اور جو آپ کی پوری اسمبلی میں جو آپ کی جماعت کے بندے ہیں کیا وہ بھی سارے خاموش ہیں؟ یعنی کہ یہ ڈومین کا کیا پھر ہونے گا, کیا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کچھ اور ہونے جا رہا ہے؟ اصل بات بتائیں. یہ تو آپ کی اسمبلی کا معاملہ تھا اور یہ وہیں حل ہو جاتا تھا. سلیم صاحب مہربانی یہ فائل دے بیٹا مجھے. دیکھیں آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے بڑا اچھا کیا ہے نام لے کر. یہ لوگ کل تک تو سنی اتحاد کونسل کے تھے, اس سے قبل آزاد تھے. آج سپریم کورٹ کی ان نوازشات کی سلسلے کے اندر, جو نوازشات کا سلسلہ قبلہ عمر عطا بندیال صاحب, قبلہ محترم ثاقب نثار صاحب, قبلہ محترم اس دور کے 3-4 اور معزز جج صاحبان, تفصیل لمبی ہے, میں نے 2 قابل ذکر کا نام لے دیا. یہ انہی مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہے. فیصلہ سپریم کورٹ کا آ گیا. اب جو کل تک SIC کے تھے, ابھی تک الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیے کہ آج کس جماعت کے ہیں.
लेकिन वो पीटीआई के हमायत याफ्ता, ये सारी बात जो मैं 2014 से कह रहा हूँ, ये जो मैंने आपके सामने पूरी हीर पढ़ी है, इस हीर के पढ़ने का मुकद्दमा इतना नहीं है कि पता ना चल सके कि लड़की थी कि लड़का। ये वही लड़की है जिसके बुनियाद पर पूरा घर बर्बाद हो रहा है, ये कहने की छुपाने की बात नहीं है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि इस जो आपने खत लिखा है लॉ डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये चीटिंग है, 62-63 का भी मामला इस पे आ सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। और अभी बराह रास्त देखिए, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और ये होता है कि रात को सुकून से नींद आए, कोई ऐसा गलत भी हो सकता है, इसीलिए इंट्रा कोर्ट अपील है, इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में अपील है, गलती भी हो सकती है, इसीलिए अपीलें रखी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आगे रिव्यू होता है सारा। लेकिन जानबूझ के डेलिबरेटली अगर मैं समझता हूँ कि कोई जज गलत फैसला करता है तो उस पर अल्लाह का कहर नाज़िल होगा, क्योंकि ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा एक इंसाफ का हमें मनसब संभाला गया है। और इंसाफ अगर हम किसी को नहीं दे सकते तो फिर अगर हम अपने हलफ के ऊपर नहीं चढ़ सकते तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बददियानती होगी। तो इसलिए हम तो कोई उस फटे से, आप सब बाहर वालों को पता है कि इस्लामाबाद में कचहरी में मेरा एक फटा होता था, उससे हमने वकालत शुरू की, उसी से बाहर के ओहदों पे आए, उसी से। और ये भी मैं आपको कह दूँगा, किसी ओहदे के लिए मैंने कभी कोई सिफारिश नहीं करवाई। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि प्रोसिक्यूटर एडवोकेट जनरल बनने के लिए, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल बनने के लिए या डिप्टी अटॉर्नी जनरल बनने के लिए मेरे पास सीवी लेकर आए। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई बंदा आपको ये नहीं कह सकता। और अल्लाह ताला ने, वही मैं आपको कहता हूँ कि मेरा ईमान है कि जब आपकी नीयत ठीक हो, ईमानदारी मेहनत से आप चलें, अल्लाह ताला का ये एक उसूल है, अल्लाह का ताला और मेरे नबी का फरमान है कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद खोलता है। आपको सोच समझ नहीं आती। शुरू में बैठते थे सारा दिन, वकील केस ही नहीं आता था, कहते थे यार को कभी केस नहीं आएगा। वकीलों को देखते थे, इस तरह जाते थे, वो कहते थे यार कभी हमारे पास भी FIR आई। अल्लाह ताला ने किया जी, बैठे एक दिन FIR आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी केसेस आए। ये बार में मेरे जो एसोसिएट है 30-30, 40-40 केस पर डे मेरे पास होते। और एसोसिएट भी इतने थे कि मैं उनके साथ उनको मैं कहता था यार मेरे साथ मत जाओ, कि लोगों को कईयों को जेलसी होती। तो अल्लाह ताला ने उससे मुझे अगर इस मुकाम पर पहुंचाया है तो मेरा ईमान है कि अपने हलफ के मुताबिक हमें, मुझे नहीं, हर जज को अपने हलफ के मुताबिक फैसला करना चाहिए। और लोगों को जो इंसाफ की जिस कुर्सी पे हम बैठे हुए हैं, अदल की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्योंकि जब अपना इंसाफी करेंगे तो क्योंकि तमाम अदालतों से सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की अदालत है। और मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला का इंसाफ ज़रूर होता है। और मैं उस पर कई मिसालें आपको दे सकता हूँ कि जिस पे दुनिया की अदालत ने इंसाफ नहीं किया, अगर दुनिया की में किसी बंदे को इंसाफ नहीं मिला तो अल्लाह ताला ने उसके साथ ज़रूर इंसाफ की है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि दुआ हुई, दीन हमें प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ ये मुल्क और उसका वजूद हमें प्रोवाइड करता है। हम इसकी बुनियाद पर इकट्ठे हों और किसी कौम की और किसी इदारे की कोई दुश्मनी हमें हक से ना इधर उधर कर दे। वाला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें अदल से ना हटाए। अदल पे खड़े हो, हक बात करें और डट कर करें। ये आपने जो बार बार मुझे मिसाल दी कि मैंने अपनी सीट छोड़ दी, मैंने क्या छोड़ दी? मेरी पार्टी है, मेरी तरबियत मेरी जमात ने की है। मन हम खाकम के हस्ता हूँ, मेरी क्या हस्ती है? मुझे तो इन सब लोगों ने जिनकी तरबियत से हम गुजरे बैठे हुए, महबूब भैया हैं कि यहाँ बैठे हुए हैं, या हम जब कारकुन बने तो हमने इनको देखा, ये मोतमिद आम थे, हम इनकी तहरीरें पढ़ते थे। इसी तरह के सारे लोग थे जो हमारी तरबियत करते थे। और इन लोगों को से रहकर, इस सिस्टम में रहकर हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सीखा, कुछ समझा। और ये बात हमारी समझ में आई कि नाजायज़ बुनियाद पर अगर कोई चीज़ हासिल भी कर लोगे तो दुनिया में तो तुम सुरखरू हो सकते हो, अल्लाह के हुज़ूर सुरखरू नहीं हो सकते। अपने ज़मीर के कैदी हो जाओगे। और जब ये सूरत हाल हमारे सामने आई तो मैंने अपनी टीम से मशवरा किया कराची में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के सब लोगों ने कहा कि फॉर्म 45 पूरे के पूरे मंगवाएं। अगर उसके मुताबिक आप जीत रहे हो तो ठीक है, अगर 2 वोट भी कम होंगे तो आप सीट न लें। तो मुझे फ़ख्र है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब कर रहे हैं।